یہ تیرا کرم ہے مرشد کی بنا لیا ہے اپنا، یہ تیرا کرم ہے مرشد کی بنا لیا ہے اپنا، کہاں ہم سے یہ کمینہ کہاں آستہ تمہارا، کہاں ہم سے یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا۔ ادینان ملت اسلامیہ، میں نے کہا کہ باتیں بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، لیکن وقت نہیں، اس کے لیے زندگیاں درکار ہیں، زندگیاں درکار ہیں، ایک نہیں، ہماری نہیں، تمام قوم کہنے کے لیے زندگیاں درکار ہیں، کئی زندگی کی ضرورت ہے، نسلوں کی ضرورت ہے۔ وہ بات کریں گے، باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ارے ان کی باتیں ختم کہاں ہوتی ہیں جو اللہ کی باتیں کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں؟ ان کا ذکر کہاں ختم ہوتا ہے جو اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں؟ ان کی محفل کہاں ختم ہوتی ہے جو حضور علیہ السلام کی محفل کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں؟ ان کی مجالس کو بات چھوٹا اور بڑا، اونچا اور نیچا، یہ تو جملہ ہی بالکل بھیجا ہے، محمل ہے۔ یہ جملہ ہی میں نہیں سمجھ پاتا کہ یہ کیا جملہ ہے، کس کے سامنے چھوٹے اور بڑے کی بات ہو رہی ہے، کس کی ذات کو لے کر کے اونچا اور نیچا کی بات کی جا رہی ہے، کس کی ذات کو لے کر کے جسے اللہ نے بلند کیا ہے؟ کوئی کیا سرکار شیر سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور عظمت اہل ایمان کے دلوں سے نکالے گا؟ کوئی کیا نکالے گا؟ یہ تو بڑی ذات ہے، سلطان ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ سلطان ہے۔ شیر سنت کی سب سے بڑی حقانیت یہی ہے، 68 سال گزر گئے، آج حالات ایسے ہیں، یعنی شیخ بیٹھا رہتا ہے، مرید جو ہے نا حرکت کرتا رہتا ہے، شیخ کی محفل میں شیخ کے سامنے بیٹھ کر کے مرید حرکت کرتا ہے، آری چڑھی حرکت کرتا ہے، بدماشی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، الٹی سیدھی حرکات کرتا ہے، شیخ سامنے بیٹھا ہے، مرید کے سر پہ چھو تک نہیں دیکھتی، کچھ نہیں اس کی ذات اور صحت پر اثر پڑتا۔ شیخ ڈانٹے کبھی کبھی کچھ تو ایسے بھی ہیں، ڈانٹنے کے بعد بھی اثر نہیں پڑتا، گھورنے کے بعد بھی اثر نہیں پڑتا، ڈانٹنے کے بعد بھی اثر نہیں پڑتا۔ ارے حضرات گرامی، اس زمانے کے ہونے والوں جن کے مرید جو ہے سامنے بیٹھے رہے اور اثر نہ پڑے، جن کے مرید سامنے بیٹھے رہے ان کی ذات پر صحت پر کوئی فرق نہ پڑے۔ شیر سنت کی ذات تو وہ ہے، 68 سال گزرا ہے، آج بھی جس کے سامنے نام لے لیا جائے بندہ محتاط ہو جاتا ہے، بندہ الرٹ ہو جاتا ہے، بندہ احتیاط کے دائرے میں ہو جاتا ہے۔ جب علامہ حشمت علی خان علیہ الرحمہ شیر سنت کا نام آتا ہے، اور شیر سنت تو بڑا نام ہے، ان کے شہزادے جس نام کا ذکر حضور سید العلماء نے کیا ہے، جس ذات کا ذکر حضور خطیب مشرق نے کیا ہے، جس ذات کا ذکر بڑے بڑے اکابرین نے کیا ہے، ان کے علم کو مانا ہے، جانا ہے، پہچانا ہے، اور بڑے بھیا کے نام سے بڑے پیار سے یاد کیا ہے، بڑے ہی قدر و منزلت سے اپنی محفلوں میں جگہ دی ہے، مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ آج حضور مشاہد ملت دیکھیے، ایک جملہ دے رہا ہوں مفتی عطا محمد صاحب کے بلا، میں ایک جملہ دے رہا ہوں اس پرفتن دور میں، پرفتن زمانے میں، جبکہ حالات اتنے ناگفتہ ہیں، حالات اتنے ناگفتہ میں ہیں کہ آج صبح میں ایک فتنہ جنم لے رہا ہے تو دوپہر میں دوسرا فتنہ ہے، شام میں تیسرا فتنہ ہے، دوسری صبح چوتھا فتنہ ہے۔ آج یہ بتاتے ہوئے بھی سمجھ میں نہیں آتا، میں حاغل شریف کی سرزمین پر حاضر ہوا، وہاں لوگوں نے مجھ سے برجستہ پوچھا ایک بڑے جلسے میں آپ کون سے حشمتی ہیں، اب یہ بڑا معاملہ ہو گیا ہے۔ اللہ کی پناہ یاد رکھیں، منبر پاک پر حاضر ہونے کے بعد جس وقت فقیر نے حضور مشاہد ملت کا نام لیا تھا، بڑے بڑے علماء تشریف رکھتے تھے، اس وقت جب سرکار مشاہد ملت کا نام لیا گیا اور میں نے نام لیا، دوران گفتگو ہی ایک سمہ دار عالم دین نے اس فقیر کے پیشانی کو چوما بوسا دیا اور انہوں نے کہا آپ نے مشاہد ملت کا غلام ہونے کا حق ادا کیا ہے، کیونکہ ہم مطمئن ہیں کہ آپ مشاہد ملت کے غلام ہیں، اور مشاہد ملت کا نام وہ ہے، ان کی ذات وہ ہے جن کے علم تھا، جن کے مقام تھا، جن کے مرتبے تھا، جن کی صفا تھا، جن کے تصوف تھا،
رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان مشاہد ملت عظمت مشاہد ملت حرص مشاہد ملت شہزادگان مشاہد ملت حضور صاحب سجادہ حضور برہان ملت زندہ باد زندہ باد۔ اللہ کا شکر ہے اس نادر دور میں ہمارا جو تعارف ہوتا ہے نا، ہماری جو پہچان اور شناخت ہے وہ مشاہد ملت کے قدموں کے جوتیوں کے خاک کے تمثل ہے۔ قدموں کے جوتیوں کے خاک سے ہماری نسبت ہے، اسی سے ہمارا تعارف ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل سے ذکر نبی علیہ السلام کے حوالے سے ان سرکاروں کے جوتیوں کے صدقے، شادیب بھائی آپ نے کیا شعر پڑھا تھا؟ ساتھ نہ چھوڑیں گے، تھوڑا دہرائیے تو۔ آپ نے پڑھا تھا نا؟ کس نے پڑھا تھا؟ ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم نے قسم کھائی۔ مشاہد ملت کرے شہزادوں کے، مشاہد ملت کرے شہزادوں کے، ساتھ نہ چھوڑیں گے یہ ہم نے قسم کھائی ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ یہ جو ہے نا کسی شاعر اور نعت خواں کا یہ صرف مصرع نہیں ہونا چاہیے، یہ صرف جملہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہر مشاہد ملت کے غلام کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ جی انشاءاللہ ہر مشاہد ملت کے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا اس مصرے کو، اس شعر کو پھر سے پڑھا جائے۔ میں نے عرض کیا تھا اس شعر کو پھر سے پڑھا جائے، ساتھ نہ چھوڑیں گے یہ ہم نے قسم کھائی ہے، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا مزاج اور یہ ہماری فکر ہونی چاہیے۔ اور میں عرض کروں، بتاؤں آپ سے کہ اگر آپ عرص حضور مشاہد ملت میں حاضر ہو رہے ہیں، اگر آپ لنگر پاک میں شریک ہو رہے ہیں، اگر آپ ان شہزادوں کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں، اگر آپ ان کا دست و بازو بن رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے اگر آپ کو اللہ نے رزق حلال عطا فرمایا ہے اور آپ کا خرچ، آپ کا صرف اس بارگاہ کرم میں ہو رہا ہے، کہیں آپ کی رقم کام میں آ رہی ہے، تو اللہ کے نیک بندوں، شیر سنت کے غلاموں، مشاہد ملت کے شہدائیوں، اللہ پاک کو سجدہ کرو، اللہ پاک کو سجدہ کرو، سجدے شکر بجا لاؤ کہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ حلال روزی ہے، یہ کہیں بھی خرچہ ہو سکتا تھا اور ہوتا ہی ہے خرچہ، کہیں ڈاکٹروں کے یہاں خرچہ، کہیں اور خرچہ، دنیا کے اخراجات ہر کسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی خرچ ہوتے ہیں کہ ناجائز و حرام میں بھی خرچہ ہوتا ہے۔ اللہ ناجائز و حرام رقم سے بھی بچائے، ناجائز و حرام خرچے سے بھی اللہ محفوظ رکھے۔ اگر مشاہد ملت رضی اللہ تعالی عنہ کے لنگر شریف میں ہمارا 10 روپیہ آ رہا ہے، شیر سنت علیہ الرحمہ کے رضی اللہ تعالی عنہ کے عرص میں ہماری محنت خرچ ہو رہی ہے، ہماری طاقت صرف ہو رہی ہے، ہم جد و جہد کر رہے ہیں، اگر 1 روپے سے 1 درہم سے بھی ہماری شرکت ہے، اگر 1 قدم سے بھی ہماری شرکت ہے، اگر 1 جملے سے بھی ہماری شرکت ہے، تو ہم تو مقدر کے سکندر ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان عقیدہ تو یہ ہے کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، طاقت نگویت بادسی، من دی گرم تو دی گئی۔ کسی کی ترجمانی کسی عاشق نے کہا ہے کہ دل تھی، کسی کی ترجمانی کسی عاشق نے کیا ہے کہ دل تیرا جان تیری، عاشق شیدا تیرا، دل تیرا جان تیری۔ ہم تو ایسے مرید ہیں بھائی، ہم تو ایسے عاشق ہیں۔ آخر پیری مریدی کا مطلب کیا ہے؟ پیری مریدی کا مطلب ہم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ میں بھی پورے ملک کا دورہ کرتا ہوں اللہ رسول کے کرم سے، مرشد برحق کے صدقے میں، دادا پیر سرکار کے صدقے میں، اور یاد رکھیں میں سچا مرید ہوں، ایک کم تر انسان، کم علم انسان ہوں، علماء کی موجودگی میں ایک طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں، ایک ہی جوتیوں کی خاک کو بوسہ دیتے ہوئے چند جملے عرض کروں، یہ تمام کمیاں میرے اندر ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے، میں اپنے بزرگوں کا وفادار ہوں، میں اپنے بزرگوں کا سچا عاشق ہوں، کسی اپنے بزرگ کا میں گستاخ نہیں ہوں۔ 49 سال میری عمر ہونے والی ہے، اتنی مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شیخ کامل کا گستاخ نہیں بنایا ہے، کسی عالیہ رسول
रसूल का गुस्ताख नहीं बनाया है, किसी अपने अकादरीन में किसी का गुस्ताख और गद्दार नहीं बनाया है। और ये भी अगर मैं करम वालाए करम बताऊं ना तो ये मुशाहिदे मिल्लत का ही करम है, यही उनकी करामत है, ये उनका करम है। मुरीद होने के बाद दौलत दे देना, दुकान मकान दे देना ये कामयाबी नहीं है। मुरीद होने के बाद पीर आपके ईमान अकीदे की हिफाजत कर ले, गुमराही से बचा ले, बदअहदी से बचा ले, बदमज़हबियत से बचा ले, बुजुर्गों की गुस्ताखी से बचा ले, अल्लाह के रास्ते से जोड़े रखे। यही सच्चाई है, यही हकीकत है और यही सही मानों में पीरी मुरीदी है। गोया ये मुशाहिदे मिल्लत की करामत है कि जब से उनसे जुड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुव्वत गोयाई आई है, कुव्वत बिनाई आई है, लम्बकुशाई की ताकत आई है, ईमान अकीदा आज तक महफूज है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा हक है। वो मुशाहिद सा मुजाहिद क्या हुआ मिलता नहीं है जिंदाबाद। वो मुशाहिद सा मुजाहिद क्या हुआ मिलता नहीं, परतबे हशमत अली शेरे रज़ा मिलता नहीं। मैं तारीख शरिया को कुतुबे वक्त मानता हूँ, ताजुश शरिया को कुतुबे वक्त मानता हूँ, ताजुश शरिया को मर्द कलंदर मानता हूँ, ताजुश शरिया को पीर कामिल मानता हूँ, ताजुश शरिया को वली कामिल मानता हूँ और सर के बाल से नाखून तक मानता हूँ, पैर के नाखून तक मानता हूँ। पूरे मुल्क में यही दावत देता हूँ, जब एक मर्द कलंदर, एक मर्द दरवेश, एक मर्द हकागाह ने, एक सूफी बासफा ने, एक कुतुबे वक्त ने, एक वली कामिल ने मुशाहिदे मिल्लत के बारे में कह दिया तो बात खत्म हो गई। वो मुशाहिद सा मुजाहिद क्या हुआ मिलता नहीं, वो मुशाहिद सा मुजाहिद क्या हुआ मिलता नहीं, परतबे हशमत अली शेरे रज़ा मिलता नहीं, परतबे हशमत अली शेरे रज़ा मिलता नहीं। और ये तो मैंने इसलिए जुमला कहा कि तारीख शरिया की बात सामने है, आपके अशार और आपके मिसरे सामने हैं, वरना मुशाहिदे मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साथ बड़ी बेमिसाल जात है। उनकी जात पर तो आज भी अहले कलम जो है ना लिखते लिखते थके जा रहे हैं, अहले नजर बोलते बोलते थके जा रहे हैं, लेकिन कमा कहूँ उनकी बारगाह में खराज अकीदत नहीं पेश कर पा रहे हैं। मुशाहिदे मिल्लत बड़ी जात का नाम है। मैं बता दूं आपको, मेरी उम्र तकरीबन 12 साल की रही होगी, 91 या 92 की बात है, जिस वक्त हुजूर मुशाहिदे मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह करम में हाजिर हुआ और हाजिर होकर के मैंने बयात का शरफ हासिल करना चाहा। तो उस वक्त आप जाने बहुत पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, आप एक 49 साला इंसान को गुफ्तगू सुन रहे हैं, 10-12 साल उम्र की बात अगर वो कर रहा हो तो गोया एक जमाना गुजरा है, बड़ा लंबा वक्त गुजरा है, बड़ी लंबी मुद्दत गुजरी है। उस वक्त गुर्बत का वक्त था, दौराने तालिब इल्मी का जमाना था। मालूम हुआ सरकारे मुशाहिदे मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाने वाले हैं, इस बारगाहे का में ही हाजिर हुआ था। सरकारे मुशाहिदे मिल्लत अभी बयात फरमाने वाले हैं, सरकारे मुशाहिदे मिल्लत अभी बयात करेंगे, सिलसिले कादरिया में दाखिल करेंगे, से आदम का गुलाम बनाएंगे। तलबा का जब में गफीर चल पड़ा, तलबा का जब में गफीर चला, भाई कहाँ जा रहे हो? बैयत होने के लिए जा रहे हैं। किससे बैयत होने के लिए जा रहे हो? बड़े भैया से बैयत होने के लिए जा रहे हैं, जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के दोस्त हैं, जो अल्लाह के महबूब हैं, जो अल्लाह की रजा क्यों ही अल्लाह की रजा को ही हमेशा तरजीह दिया करते हैं, जिनका मिजाज है अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। अगर वो दोस्ती करते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, दुश्मनी करते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। मैं बता दूंगा आपको, इल्म हासिल करना ये कमाल की बात है, लेकिन इल्म हासिल करना है कमाल, लेकिन इल्म हासिल करने के बाद भी, मौलाना बनने के बाद भी हक बोलने की सलाहियत कभी कभी नहीं रहती, मुफ्ती बनने के बाद भी मसलहत पसंदी कभी कभी आ जाती है, मनसब और मकाम पाने के बाद भी इंसान मसलहत पसंदी कहीं न कहीं अख्तियार करता है। लेकिन कुर्बान चाहे हुजूर शेर सुन्नत के लाटने पर, हुजूर शेर सुन्नत के लखते जिगर पर अगर मिंबरे पाक हो तो वहाँ भी हक बोलने में जर्रा बराबर तामुल नहीं है, अगर अपनी मजलिस हो तो वहाँ भी हक बोलने से पीछे नहीं हट रहे हैं। यही वजह है, हमने अपने बड़ों से अकादरीन से सुना है, हमारे भिवंडी में चंद अफराद ऐसे थे जो हुजूर मुशाहिदे मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम थे,
उन्होंने आपका दौर बहुत करीब से देखा। वो कभी कभी वाकया बयान किया करते थे कि मौलाना आप तो मुशाहिदे मिल्लत के गुलाम है ना। वो बड़ी जात थी, उनकी जात ऐसी थी ना कि बड़े बड़े असातिज़ा, बड़े बड़े मुदर्रिसीन, बड़े बड़े खुतबा अगर मुशाहिदे मिल्लत अलैहिर्रहमा बैठे हो ना तो दरसगाह के बड़े बड़े असातिज़ा दरसी किताबों को मुशाहिदे मिल्लत के सामने कर दिया करते थे, मुशाहिदे मिल्लत के सामने कर दिया करते थे और अर्ज़ करते थे हुजूर आप कुछ दर्स दे दें, आप बच्चों को कुछ समझा दे, आप बच्चों को कुछ नुकात समझा दे, कुछ ज़बाने फैले तर्जमान से आप अता कर दे। बड़े बड़े खुतबा लफ्ज़कुशाई के लिए सोचते थे। पूछा जानता क्यों? तो कहते थे मसला ये है ये सारे उलमा नजरअंदाज तो कर सकते हैं लेकिन बड़े भैया नजरअंदाज नहीं कर सकते। यही बात है कि हक बयानी मेरा शेवा है, कयामत क्या है, हक अगर हक है तो कहने में कबाहत क्या है। तौहीद तो जब है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए हाय हाय जिंदाबाद जिंदाबाद।